نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج کی تلاوت ہوئی، 17 پارے مکمل ہو گئے۔ سورہ طٰہٰ کا مفہوم کل رہ گیا تھا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں تو اپنی تعریف فرمائی۔ یہ وہی صورت ہے کہ جس کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے۔ قرآن مجید کی عظمت کا، گہرائی کا اندازہ تو تب ہوتا ہے جب آدمی کو ترجمہ سمجھ میں آئے۔ وہ کیا چیز تھی جس کو سن کر حضرت عمر ہل گئے اور ایک دم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ بغیر ترجمے اور مفہوم کے کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ بہرحال سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف کی اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ جو مدین سے گھر والوں کو لے کر مصر کی طرف واپس آ رہے تھے تو راستے میں اندھیرا بھی تھا، سردی بھی تھی، تو دیکھا ایک آگ جل رہی ہے، تو گھر والوں کو کہا کہ تم رکو، میں سامنے سے یہ آگ لے آتا ہوں، روشنی کے بھی کام آئے گی، تاپیں گے تو سردی میں بھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ وہ گئے آگ لینے کے لیے، جب آگ کے قریب جائیں تو آگ دور ہٹ جائے، تو اس سے آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ آگ نہیں تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے درخت پر تجلیات پڑ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام تو اسے آگ سمجھ رہے تھے اور آگ لینے گئے تھے، حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دینے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ بہرحال اس سفر میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی بنایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کچھ دعائیں مانگی۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کیا کہ اللہ، میں جا کر مصر میں کہوں گا میں اللہ کا نبی ہوں، تو کیا دلیل ہے میرے پاس؟ میرے پاس کچھ تو ہونی چاہیے نا نشانی میرے نبی ہونے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 نشانیاں دی۔ فرمایا کہ ایک تو آپ کا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالیں گے تو چاند کی طرح چمکنے لگ جائے گا، دوبارہ پھر بغل میں رکھیں گے صحیح ہو جائے گا نارمل۔ ایک نشانی تو یہ ہے۔ دوسرا فرمایا یہ جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو نیچے رکھیں۔ نیچے رکھی تو اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے بھاگے، کہا بھاگو نہیں، پکڑو اس کو۔ ہاتھ لگایا تو دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ فرمایا کہ یہ دوسری نشانی، تم آپ کی بات اگر کوئی نہ مانے نا تو یہ نشانیاں بتانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوسری دعا مانگی، یا اللہ میری زبان میں جو لکنت ہے اس کو دور فرما دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کام کے لیے میرے سینے کو کھول دے، یہ بوجھ میرے لیے جو آپ نے میرے کندھوں پہ ڈالا آسان کر دے، اور میری زبان میں جو لکنت ہے اپنے فضل سے اس کو دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کی۔ تیسری دعا کی، یا اللہ یہ میرا کام بہت مشکل ہے، میں حاضر ہوں، میرے بھائی کو میرا معاون بنا دیں تاکہ میری اس ذمہ داری میں میرے ساتھ شریک ہو جائے۔ دوسرے الفاظ میں کہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بھی موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر نبی بنا دیا۔ کتنا بڑا خیر خواہی والا فیصلہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ سے درخواست کر کے، جو پوری دنیا میں اگر کسی بھائی نے بھائی کو فائدہ پہنچایا نا، موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کسی نے نہیں پہنچایا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے دعاؤں سے بڑی نیکی کوئی نہیں۔ دعائیں مانگی جائے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ نبی ہونے کی دعائیں تو نہیں مانگ سکتے، صحت کی اور آسانیاں پیدا کرنے کی اور بہت ساری عزت کی، لیکن افسوس رشتہ دار آپس میں حسد میں پڑ جاتے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو کہا کہ اب جائیں فرعون کو دعوت دیں، اور ساتھ نصیحت فرمائی، وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ فرعون سے جب بات کریں تو سختی سے نہ کرنا، نرمی سے بات کرنا۔
دیکھیں سمجھانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا ایک زبردست ضابطہ کلیہ بتایا کہ جب آپ کسی کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو پھر نرمی اختیار کریں، سختی نہ کریں، سختی میں فائدہ نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جب دعوت دی تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو اور اس دعوت کو دوسرا رنگ دے دیا، قوم کو گمراہ کرنے کے لیے۔ کہنے لگا لاؤ یہ ہمارے پاس رہا، یہ بیچ میں غائب رہا ہے، جادو سیکھنے کی گیا ہوا تھا، یہ جادو سیکھ کر آیا ہے، لاٹھی کو اژدہا بنا لیتا ہے اور ہاتھ کو ایسا جو چاند کی طرح چمکتا ہوا دکھاتا ہے، بڑا ماہر جادو ہے۔ تو لہذا اس نے اعلان کیا میری پوری مملکت میں جتنے ماہر جادوگر ہیں ان کو اکٹھا کرو اور اس کا جادو توڑے، میں ان کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ اکٹھے ہو گئے جناب سارے جادوگر، 70,000 جادوگر جمع کر لی۔ فرعون اتنا بے عقل نہیں تھا، بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو ابو الاعلیٰ کہلاتا تھا، وہ نہیں سمجھ سکا یہ جادو ہے یا یہ معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کی نبی کے اخلاق نہیں سمجھ سکا۔ اس نے یہ فساد بڑھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے متاثر کوئی نہ ہو جادو کا رنگ دے دی، مگر اللہ کی تدبیر ہمیشہ غالب رہتی۔ سارے عوام کو اکٹھا کر لیا، جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا آپ بھی اپنی لاٹھی چھوڑ دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی چھوڑی تو اس نے سارے سانپوں کو کھانا شروع کر دیا۔ جادوگر سمجھ گئے، انہوں نے کہا یہ جادو نہیں، سب سجدے میں گر گئے۔ وہ کہنے لگے ہم موسیٰ کے اور ہارون کے رب کو مانتے ہیں، بس یہ جادوگر نہیں، یہ اللہ کے نبی۔ فرعون نے جو ان کو ڈرانا شروع کیا، انہوں نے کہا تم نے ابھی میری سزا نہیں دیکھی، تم پہلے ملے ہوئے تھے، تم مقابلے کے لیے نہیں، تم تو موسیٰ ہی کے شاگرد ہو، تم نے بھی جادو اسی سے سیکھا ہے اور تم یہ مجھے دھوکہ دینے کے لیے ہم مقابلہ کرنا بتا رہے ہو، لیکن حقیقت میں تم پہلے ملے ہوئے تھے کہ ہم آخر میں تم پر ایمان لے آئے، تم عوام کو خراب کر رہے ہو، میں تمہاری ٹانگیں توڑوں گا، تمہیں سولی لٹکاؤں گا۔ ان جادوگروں نے کہا فقض ما انت قاض، آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں، اب حق دیکھنے سمجھنے کے بعد جان تو دے سکتے ہیں مگر اب کفر میں نہیں پلٹ سکتے۔ کیا ایک دن کے مسلمانوں کا ایمان دیکھیں، یہ ہے خوف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امتحان رکھا ہے کہ کسی کا خوف طاری ہونے کے بعد بھی انسان ایمان پر قائم رہے، یہ ہے ثابت کرنا۔ انہوں نے کہا جتنی بھی تکلیفیں ہوں گی اسی زندگی میں ہوں گی نا، مرنے کے بعد تو آخرت میں ہمیشہ کا سکون ہوگا۔ اگر یہاں ہم تھوڑی سی لالچ میں آ کر کفر کو اختیار کر لیں، یہ آسانیاں کتنے عرصے کے لیے ہیں، آخر موت کے بعد پھر آخرت ہمیشہ کے لیے برباد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اب آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے شام جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بنی اسرائیل کو پیغامات دیے اور مصر سے نکالا شام کی طرف۔ تو جب شام کی طرف جانے لگے تو فرعون نے پیچھا کیا اور دریائے کلزم میں فرعون اپنی حکومت سمیت غرق ہو۔ یہ دریا پار کر گئے۔ اب قوم نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں، ہم عمل کس پہ کریں، ہمارے پاس کوئی ہدایات تعلیمات تو ہونی چاہیے نا، آپ اللہ سے کوئی کتاب مانگیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی یا اللہ کوئی کتاب دیں، فرمایا تو کوہ طور پر آ جاؤ میں تمہیں کتاب دیتا ہوں۔ پیچھے ہارون علیہ السلام کو نگران بنا کے چھوڑ کر چلے گئے۔ سامری تھا موسیٰ علیہ السلام کے ان بنی اسرائیل میں سے جو بڑا فنکار تھا، اس نے سب سے سونا مانگا اور اس نے کہا چوری ہو جائے گا میں حفاظت کروں گا تو میرے حوالے کرو۔ سب سے اکٹھا کر کے اس نے ایک بچھڑا بنایا اور اس ایسی ساخت کا بنایا کہ اس میں ہوا جائے تو وہ باں باں کرے۔ لوگوں سے کہنے لگا لو موسیٰ بول کر کوئی دور پر چلے گئے، رب بچڑے کے اندر حلول کر کے آ گئے، مانگو جو مانگنا ہے، کرو اس کی عبادت اگر رب سے ملنا ہے تو۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ گائے میں آ گئے،
پتھر میں آ گئے، درخت میں آ گئے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ نہ کسی انسان کے جسم میں آتے ہیں، مخلوق کے جسم میں اللہ سما ہی نہیں سکتے۔ ہاں، مخلوق کی ہر چیز اللہ کی پہچان کی نشانی ہے۔ چاند، سورج، ستارے، درخت، یہ انسان اور انسان کی تخلیق اور ہر چیز، یہ اس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ خالق کیسا ہو۔ ضرور کوئی خالق ہے جس نے ہر ایک کی شکل مختلف بنائی ہے، ہر ایک پھل مختلف بنایا ہے اور ہر پتا الگ بنایا ہے۔ ان درختوں میں اللہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا، واپس آئے تو دیکھا کہ قوم تو ساری شرک میں مبتلا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام پر بھی غصے ہوئے کہ یہ کیا کیا پیچھے؟ کہا یہ تو مجھے قتل کرنے لگے تھے، میں ان کو روکنے لگا جب وہ میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو آپ کے آنے سے پہلے لڑ بڑھ کر ختم ہو جائے، تو میں نے اس لیے امن قائم رکھا ہے، اب آپ سمجھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا اور سب نے مان لیا کہ ہاں یہ غلطی ہوئی ہے، اللہ سے توبہ کی درخواست کی۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں توبہ قبول کروں گا، لیکن یہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ وہ لوگ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اللہ نے اس امت پر کتنی آسانی کی ہے کہ رو کر معافی مانگو، میں اس پر بھی معاف کر دوں۔ ان کو کہا تمہاری توبہ تب قبول کروں گا جب تم قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں مار دیں، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے اس امت پہ بڑی آسانی فرمائی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا یہ تو نے یہ کیا کی ہے؟ تجھے یہ شرارت سوجی کہاں سے؟ اس نے کہا کہ وہ جو دریا پار کرتے ہوئے گھوڑے پہ میں نے شاہ سوار کو دیکھا تھا، وہ جہاں گھوڑا پاؤں رکھتا نیچے سبزہ اگ جاتا تھا، میں نے سمجھا یہ کوئی بڑی شخصیت ہے، وہ میں مٹی اکٹھی کرتا رہا جہاں جہاں گھوڑے کے سم لگتے تھے۔ وہ جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا تھا، وہ مٹی میں نے اس میں ڈالی تو اس میں آواز سی پیدا ہو گئی۔ میں نے ان کو کہا یہی خدا ہے، کرو سجدے اس کو۔ لوگ تو بس ٹوٹ پڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے اس الہ کا میں علاج کرتا ہوں، اس کو تو جلا کر دریا میں بہا دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے جس چیز سے شرک کا خطرہ بھی ہو، شرک کی چیزوں کو مٹا دینا انبیاء کی سنت، چاہے وہ بت ہو، جیسے حضرت عمر نے درخت کٹوا دیا تھا جس کی نیچے بیعت ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے وہ سونے کا بچڑا جلا کر راکھ کر کے دریا میں بہا دیا کہ اس کو دیکھ کر دوبارہ قوم شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ سامری سے کہا تجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہی کہوں گا کہ تجھے اللہ ایسی بیماری لگائے تیرے قریب کوئی نہ آ سکے، اور جب بھی تو کسی کو دیکھے تو دور سے چلائے کہ مجھے نہ ہاتھ نہ لگانا مجھے۔ اس سامری کو ایسی بیماری لگی، جو اس کے ساتھ ہاتھ لگاتا اس کو بھی بخار ہو جاتا، اس کو بھی بخار ہو جاتا۔ آخر یہ تنگ آ کر آبادی سے جنگل میں بھاگ گیا، درندوں کی طرح جنگل میں زندگی گزارتا رہا، پھر آخر وہیں مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دعا قبول کی، قوم پھر رائے راست پر آ گئی۔ یہ تو سورہ طٰہٰ کا مفہوم تھا۔ سورہ انبیاء کا جو نام انبیاء ہے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات تو اور صورتوں میں بھی بہت ہیں، اس صورت کا نام جو انبیاء ہے وہ اس لیے ہے کہ سارے انبیاء کی دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں ذکر کی کہ سارے انبیاء کی طرف ہم نے کیا وحی بھیجی کہ تم اپنی قوم کو کیا دعوت دو۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے ہمارے پیارے پیغمبر، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہم نے سب کی طرف یہی وحی بھیجی کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، فاعبدون، صرف میری عبادت کرو۔ سارے انبیاء علیہ السلام نے یہی دعوت دی۔ الگ الگ نبی کی دعوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں ذکر کیا کہ نبی نے کیا دعوت دی اور قوم نے کیا جواب دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ انبیاء کے الگ واقعات ذکر فرمائے۔ مکہ والوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی کیسے مان لیں، آپ تو کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے والا نبی کیسے ہو سکتا؟ مکہ والوں کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان نبی کیسے بن سکتا ہے۔
اگر کوئی نبی ہوگا تو وہ فرشتہ ہوگا، کھانا نہیں کھائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ کیا بات ہوئی؟ آپ سے پہلے بھی سارے نبی جن کو یہ بھی مانتے ہیں کھانا تو وہ سارے کھاتے تھے، ان کو تو یہ نبی مانتے ہیں، آپ کو کیوں نہیں مانتے؟ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے تو ایسا کوئی بندہ بنایا ہی نہیں جو کھانا نہ کھانے والا ہو۔ اچھا پھر کہنے لگے آپ ہماری طرح انسان ہیں تو نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا دیکھیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رَّسُولٍ، آپ سے پہلے جتنے رسول تھے رجالاً، سب مرد تھے، سب انسان تھے، اس میں کیا بات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو یہ مانتے ہیں، وہ بھی تو انسان تھے، اسماعیل علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ بھی تو انسان تھے، سارے نبیوں نے شادیاں کی ہیں، فرشتے ہوتے تو شادی نہ کر سکتے، اولاد ہی نہ ہوتی، یہ کیسا اعتراض ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو جتنی بھی قومیں ہم نے تباہ کی نا عذاب بھیجا، پہلے تو مانتے نہیں تھے، نبی کی بات جھٹلاتے تھے، جب عذاب سروں پہ آ گیا تو وہ پھر بھاگنے لگے عذاب سے، تو ہم نے کہا لا ترکضوا، اب بھاگو نہیں، اب تمہیں بھاگنے بھی نہیں دیں گے، اب ادھر ہی رہو تاکہ تم اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت سکو۔ اور فرمایا کہ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، مسلسل لگاتار یہی جو چیخ و پکار رہی ان کی ہر قوم کی عذاب کے وقت کہ ہم ظالم ہیں، ہم قصوروار ہیں، مگر پھر کسی کی نہیں سنی، ہم نے ان کو ایسا کر دیا جیسے بجھی ہوئی آگ ہوتی یا جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے، پھر ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہر قوم کو عذاب سے پہلے سمجھنے کی بولت دی ہے کہ اس کتاب کو، نبی کی تعلیم میں غور کرو، سمجھو اور اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنایا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم نے ہوا تابع کر دی، وہ جہاں چاہتے ایک صبح میں اتنا لمبا سفر کر لیتے جتنا کہ لوگ مہینوں میں سفر کرتے تھے، اور ہم نے جنات ان کے تابع کر دیے، وہ ان کے حکم سے سمندر میں غوطے لگاتے، وہاں سے قیمتی چیزیں نکالتے، تعمیرات کرتے۔ فرمایا کہ ایوب علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ دیکھو سخت بیماری میں مبتلا ہوئے لیکن اللہ سے شفا مانگتے رہے، سالوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ اب لوگ بدگمانی میں پڑ گئے ہیں، مجھے صحت دے۔ تو فرمایا ہم نے کہا کہ یہاں ہی پاؤں مارے، چشمہ جاری کر دیا، اس سے نہائے تو شفا مل گئی، ساری بیماریاں ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ فرماتے ہیں جس کو اللہ بیماری میں ڈال دے تو شفا بھی صرف اللہ ہی دے سکتے۔ ایوب علیہ السلام نے کسی اور نبی سے شفا نہیں مانگی، اللہ سے شفا مانگی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے شفا دی۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے پیارے برگزیدہ بھی جب کسی بیماری میں تکلیف میں مبتلا ہوتے تھے تو وہ مجھے ہی پکارتے تھے، تو تم کیوں نہیں مجھے پکارتے؟ کیا میرے خزانوں میں کمی آ گئی، یا میرے اختیارات کم ہو گئے، یا میں کم سننے لگا ہوں؟ کیا چیز ہے؟ میں کیوں نہیں تمہاری فریادیں پوری کر سکتا؟ مجھ سے مانگو۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ کیسے وہ مچھلی سمندر میں گئے اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، 3 اندھیروں میں انہوں نے مجھے پکارا، میں نے ان کی مشکل دور کر دی، نجات دی۔ تم بھی مجھے پکارو ہر مشکل میں تمہاری مشکلیں دور کرنے والا ہوں، مشکل کشا میں ہوں۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا سنایا کہ اولاد نہیں تھی تو انہوں نے مجھے اولاد کے لیے پکارا، مجھ سے مانگی تو میں نے اولاد دی، یحییٰ بیٹا دیا، اور کیسا بیٹا دیا، پھر نبی بنا دیا، اور میں نے مریم کو اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا۔ اور پھر آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ سورہ انبیاء ہے۔ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد حکم دیا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ مکہ میں تو آبادی نہیں، دنیا بھر میں اعلان کریں، یہ جبل ابی قبیس جس پہ شاہی محل بنا ہوا ہے اس پہ کھڑے ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ کہا تم آواز لگاؤ، اس کو پہنچانا ہمارا کام۔ فرمایا کہ تم اعلان کرو، دنیا بھر سے لوگ
پیدل سواریوں پہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئیں گے، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سبب کے محتاج نہیں ہے۔ کس طرح اللہ نے ہر انسان تک آواز پہنچائی ہے اور کیسے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کی ہے، جو ساری زندگی وہاں رہ کر بھی بیت اللہ میں ہر وقت جاتے ہیں ان کے دلوں میں بھی اسی طرح محبت ہے، جو 30 دفعہ جا چکے ہیں ان کے دلوں میں بھی اسی طرح چاہت ہے، جو غربت کی وجہ سے نہیں جا سکے وہ بھی تڑپ رہے ہیں۔ اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور بار بار اللہ زیارت نصیب فرمائے۔ پھر فرمایا کہ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، نظر مان لو تو اس کو پورا کیا کرو، اور نیاز صرف اللہ کے نام کی دیا کرو۔ یہ جو تم جانور اونٹ قربانی کے موقع پہ لاتے ہو یہ اللہ کے نام کی نیاز ہے، یہ صرف اللہ کے نام کی ہے۔ جس نے شیطان کی بات مانی اور غیر اللہ کے نام کی دی تو فرمایا شرک کی وجہ سے وہ اتنا پستیوں میں چلا جائے گا، ایسا جیسا کہ آسمانوں کی بلندیوں سے گرا اور زمین پہ پہنچ گیا۔ ہم نے ہر امت کو قربانی کا حکم دیا تاکہ اللہ کا نام لیں اور جانور ذبح کریں، غربا کو بھی کھلاؤ، خود بھی اس سے کھاؤ۔ فرمایا کہ قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، یہ تمہارا جذبہ اور تقوی اللہ تک پہنچتا ہے، اس کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں۔ یہی وہ صورت ہے جس میں جہاد کی سب سے پہلے اجازت ملی مدینہ منورہ میں۔ فرمایا کہ تمہیں منع کیا تھا، اب تمہیں اجازت ہے، دشمن اگر تم پہ حملہ کرے تو تم بھی ڈٹ کے جواب دو۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دی، فرمایا سب غور سے سنو، اللہ تمہیں ایک مثال سے سمجھانا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو نا وہ سارے مل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی کیا بنائیں گے؟ مکھی کے منہ سے ذرہ نہیں چھین سکتے، وہ سارے کمزور ہیں، کمزوروں سے مانگنے والا بھی کمزور ہے۔ اس طاقتور رب کو جو خزانوں کا مالک ہے، جو ساری قوت اور طاقت رکھنے والا ہے، اس سے کیوں نہیں مانگتے جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، جس کی طاقت میں کوئی کمی نہیں، جس کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، جو ایک لفظ کن سے ساری کائنات بنا سکتا ہے، جو ایک لفظ سے ساری کائنات کو ختم کر سکتا ہے، جس کی چاہت پر پورا نظام چل رہا ہے، اور جس نے ساری کائنات کی مخلوقات پیدا کی ہیں، جو سب کو روزی دینے والا ہے۔ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اس سے زیادہ قوت والا کوئی نہیں، اس سے زیادہ غالب کوئی نہیں، اس سے مانگو۔ فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی۔ کتنی طاقت قوت والا، کتنی خوبیوں والا، کتنی صفات والا، اس کو چھوڑ کر کیسے عاجز بے بس مخلوق سے مانگ رہے ہیں، جو خود بھی اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکے، بیماری سے نہیں بچا سکے، ان سے تم مانگتے ہو جو مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔